أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ انہیں ان کی بدکاریوں پر، ان کی بدعمالیوں پر یہ یاد دلا رہے تھے کہ تمہارے بڑوں نے، تمہارے بزرگوں نے جب اللہ کی نافرمانی شروع کی، اس کے قانون سے بغاوت شروع کی، تو انہوں نے بھی اللہ کی طرف سے نقصان اٹھایا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو انسان قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر کے اسے توڑتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر تنبیہات، اس پر زجر اور عتاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بنی اسرائیل کو بڑا شرف اور مقام بخشا تھا اور مختلف انواع اور اقسام کی ان پر نعمتیں اتاری تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان مانتے، اس کی تابعداری اور فرما برداری بجا لاتے، انہیں مختلف حربے استعمال کر کے انبیاء کو تکلیفیں دیں اور آپس میں بت پرستی شروع کر دی، بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور مختلف قسم کے ناجائز حربے استعمال کر کے اللہ کے قانون کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت انعامات کے ضمن میں کچھ تفصیلات ان کی تنبیہات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں ان کے بڑوں کی طرف سے جو ناجائز حربے استعمال کیے گئے وہ بھی یاد دلا رہے ہیں اور احساس دلا رہے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تم بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل اور یہود ہو، اگر اپنے بڑوں کا یہی رویہ رکھو گے تو یاد رکھو تمہیں بھی اسی عتاب سے، اسی نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت اسی ضمن میں ایک واقعہ انہیں یاد دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں اب کہیے کہ یہ بستی کے اندر جو صحرائے سینا اور وادی سینا میں ایک بستی تھی، ان میں یہ جا کر زندگی گزاریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم شہر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم بستی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا اس مطالبہ پورا کرنے کے لیے ایک بستی جس کو یریحو یا اریحا نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں تم جا سکتے ہو جو صحرائے سینا کے بالکل قریب موجود ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی بات مانتے، اللہ رب العزت نے دو شرطیں ساتھ انہیں بتائی تھیں کہ ایک شرط یہ تھی کہ جب اس بستی میں جاؤ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جاؤ، استغفار کرتے ہوئے جاؤ کہ اے اللہ ہم سے جو کچھ اب ہو چکا ہے ہم اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اور ایک حکم اللہ نے یہ دکھا دیا تھا کہ جب بستی میں جاؤ تو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اپنے اوپر فخر نہ کرنا، تکبر آمیز لہجے میں بات نہ کرنا اور بڑے عاجزانہ انداز میں شہر میں داخل ہو جانا، تو تمہارے لیے وہ بستی اور اس میں جو کچھ بھی ہے تم اس سے انتفاع اور نفع حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ اللہ کا اس حکم کو پورا کرتے، انہوں نے بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے ان دونوں شرطوں کو پامال کر دیا۔ اللہ رب العزت ان آیات میں انہی کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ، تم جا سکتے ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تمہیں یہ بھی اجازت ہے تم خوب جی بھر کے جہاں سے کھانا چاہو، جو کھانا چاہو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ دو باتوں کو یاد رکھنا۔ ایک، جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوا حکم کہ جب سجدے میں جاؤ، جب بستی میں داخل ہو، تو یہاں سجدے کا معنی یہ ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، کیونکہ حالت سجدہ میں تو انسان چل نہیں سکتا، تو یہاں معنی یہ ہے کہ جھکتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ تاکہ عاجزی کا اور انکساری کا ایک مظہر نمایاں ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو بھی پامال کیا، بجائے اس کے کہ یہ اللہ رب العزت کے بتائے حکم کے مطابق جھک کر داخل ہوتے، یہ اپنی سورین کے بل اور اپنی پیٹھ کے بل داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اور دوسرا حکم بھی انہوں نے اللہ رب العزت کا پامال کیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تھا کہ قولوا حطۃ،
کہ جب داخل ہو تو اللہ سے اپنی معافی اور عاجزی کا اظہار کرنا کہ اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں اب تک ہم سے، جو نافرمانیاں، بغاوت اور سرکشی ہو چکی ہے، ہم اس پر آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیش کی اطلاع دی تھی، نغفر لکم خطایاکم، کہ میں تمہاری پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دوں گا، ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ لیکن اس پر مزید اللہ نے فرمایا تھا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اگر تم احسان کرو گے، نیک عمل کرو گے، اس کے بعد تو میں تمہیں مزید بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کے ان دونوں حکموں کو پامال کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں نے اللہ کے حکم کے بدلے اور بات لے لی، غیر الذی قیل لہم، جو اللہ نے ان سے کہی نہیں تھی، جو حکم انہیں آیا نہیں تھا، انہوں نے اس حکم کی تابع داری شروع کر دی۔ ایک حکم اللہ کا یہ تھا کہ عاجزی سے داخل ہو، یہ سرین اور پیٹھ کے بل داخل ہونا شروع ہو گئے، اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ قولوا حطۃ، کہ اے کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انہوں نے حطۃ کہنے کی بجائے کہنے لگے حنطۃ فی شعیرۃ، کہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو غلہ اور اناج چاہیے، ہمیں تو کھانے کی چیزیں چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ان حکموں کا مذاق اور تمسخر اڑانا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے جو ان سے فرمایا تھا، قولی حکم اور فعلی حکم، ان دونوں کو تبدیل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان کا نتیجہ اور انجام بیان کیا کہ ان پر میں نے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ طاعون کی بیماری اللہ نے ان پر مسلط کر دی اور کم و بیش 70,000 لوگ ان کے وہاں مر گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ان پر عذاب آیا ہے، یہ ان پر نقصان آیا ہے، یہ بما کانوا یفسقون۔ اللہ رب العزت نے اس سارے معاملے کو اس لفظ میں بند کر دیا کہ یہ سارے اسباب، یہ سب بغاوت اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ ان پر اتنا سخت اور کڑا عذاب آیا ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ امت محمدیہ کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ یاد رکھیے جب بھی نقصان ہوتا ہے تو انسان کا اپنا بد عمل، اپنی برائی اور اپنا گناہ اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو عذاب کو برداشت کیا ہے، ان پر جو عذاب آیا ہے بما کانوا یفسقون، یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ بغاوت اور سرکشی نہ کرتے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ چلتے، تو آج یہ دن انہیں دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ رب العزت نے اس سے آگے ان پر ایک نعمت کا اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں یاد کرنا چاہیے کہ جب یہ اس بیابان اور جنگل میں تھے، جب پانی کے لیے کوئی سامان نہ تھا اور دور دور بھی پانی کے لیے کوئی تالاب اور حوض نہ تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریں گے، 12 چشمے بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے 12 چشمے ایک پتھر سے جاری ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت انہیں یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو، وہ وقت یاد نہیں ہے جب پانی کے لیے، پیاس کے لیے تم ترستے تھے، دور دور پانی کا نام و نشان نہ تھا اور تم بلکتے پھرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بیابان اور جنگل اور صحرا میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یاد کرو، وہ وقت یاد نہیں ہے جب ہم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ اپنے پتھر کو، اپنے عصا کو پتھر پہ دے مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے 12 چشمے اس سے جاری کر دیے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور اللہ نے ان کی فطرت میں، ان کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد بھی رکھ دی کہ ہر قبیلے والے نے اپنے پانی کو، اپنے تالاب کو خوب پہچان لیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر میں نے اتنا احسان اور انعام کیا ہے کہ تمہیں بلا مشقت، بغیر کسی محنت کے اتنا پانی وافر مقدار میں عطا کیا کہ 12 قبیلوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ تو تمہیں یاد ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام اور احسان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ دیکھو میں اجازت نہیں دیتا کہ تم سرکشی اور بغاوت کرو، لیکن اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہوئے اللہ کا رزق بھی کھاؤ اور اللہ کا
دیا ہوا پانی بھی پیو، تمہیں اجازت ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے رہو، لیکن ایک بات کی اجازت نہیں ہے کہ قانون کی سرحد کو پار نہ کرو۔ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس کو پامال مت کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد مت کرو۔ فساد کا یہی معنی ہے کہ اللہ کی لگائی ہوئی باؤنڈری کو اور حدود کو انسان کراس کر دے۔ تو ان لوگوں نے بار بار اللہ کے بنائی ہوئے قانون کو اور لگائی ہوئی ریڈ لائن کو انہوں نے بار بار کلاس کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا یہ سب نتیجہ ہے۔ تو سمجھ لو اگر تم آج بھی نبی کی ساتھ بغاوت اور سرکشی کا رویہ نہیں چھوڑو گے تو تم پر بھی عذاب مسلط ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان پر عذاب مسلط کر کے دکھایا۔ ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ ایک قبیلے کو قتل کیا گیا اور ایک قبیلے کو جلا وطن کیا گیا اور ایک قبیلہ خود بخود وہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی دامن ایمان اور اسلام میں نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے یہ دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی تیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔